رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد تفسیر القرآن الکریم سورۃ الاعراف آیت نمبر 158 پارٹ 2 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہہ دیجئے اے لوگو بے شک میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول۔ اس پر ہم سبق پڑھا رہے تھے۔ سورۃ الانعام 6 نمبر سورت آیت نمبر 19 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل ای شیء اکبر شہادہ قل اللہ شہید بینی وبینکم واوحی الی ھذا القرآن لانذرکم بہ ومن بلغ أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى قُلْ لَا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ۔ آپ کہہ دیجئے سب سے بڑی چیز گواہی دینے کے لیے کون ہے؟ سب سے بڑی گواہی آپ کہہ دیجئے میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ کہ میں اللہ کا سچا نبی ہوں اور ساری دنیا کے لیے نبی ہوں، اور اللہ تعالیٰ اپنی توحید پر اور ربوبیت پر سب سے بڑا گواہ، الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا ہو یحیی و یمیت۔ تو توحید کی دعوت پر سب سے بڑا گواہ اللہ کریم، قل ای شیء اکبر شہادہ، سب سے بڑی گواہی کس کی ہے؟ کہ اللہ خود کہہ رہا ہے، اللہ خود فرما رہا ہے، اس سے بڑھ کر تو کوئی گواہی نہیں۔ اور وہ گواہی کیا ہے؟ کہ یہ قرآن آسمان سے آپ پر نازل شدہ ہے۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنِ، یہ آسمان سے اترا ہوا قرآن۔ مکہ کے لوگ اسی کے انکاری تھے، تو یہ آسمان سے اترا ہوا قرآن وحی الہی، یہ قرآن بطور وحی میرے پاس بھیجا گیا تاکہ میں اس کے ذریعے سے تم کو ڈراؤں۔ ربیع بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جس کے پاس بھی یہ قرآن پہنچ جائے، اب جس کے پاس بھی یہ قرآن پہنچ جائے، اگر وہ سچا نبی کی رسالت کو ماننے والا ہے تو اس کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ بھی لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، لا الہ الا اللہ۔ یہ نہیں کہ میں حدیث ہوں اور پڑوسی سارے قبر پرست ہے تو مجھے کیا جی کھے کھائیں، نا۔ ربیع بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس کی ذمہ داری ہے۔ اور جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ڈرایا، اسی طرح یہ سچا نبی کا پیروکار یہ بھی اسی طرح ڈرائے۔ جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی میں تم سب کا نبی ہوں، آج ہماری ذمہ داری بھی ہے ختم نبوت پر ہمیں ایسے ہی دعوت دینی چاہیے۔ دیکھیے سورۃ آل عمران، سورۃ نمبر 3، سورۃ آل عمران آیت نمبر 20 فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ پھر بھی اگر یہ آپ سے جھگڑے تو آپ کہہ دیں میں اور میرے تابع داروں نے اللہ کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر دیے، ہم تو اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننے والے۔ اور اہل کتاب سے
اور ان پڑھ لوگوں سے کہہ دیجئے، اہل کتاب سے اور ان پڑھ لوگوں سے۔ ان پڑھ لوگوں سے مراد عرب کے مشرکین جو اہل کتاب کے مقابلے میں ان پڑھ تھے، کہ کیا تم بھی اطاعت کرتے ہو؟ اگر وہ تابعدار بن جائیں تو یقیناً ہدایت والے، اور اگر روگردانی کریں تو آپ پر صرف پہنچا دینا، سبق پڑھا دینا۔ اور اللہ بندوں کو خوب دیکھ بھال رہا ہے۔ یہ بات یہاں بھی ثابت ہوئی کہ امت بھی، اس وقت کے لوگ بھی ان پڑھ تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی امی نبی تھے، امی نبی تھے۔ اللہ اکبر۔ اس بات پر بڑی اہل شرک کو تکلیف ہوتی ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ النبی نبی الأمی، امی نبی پر ایمان لے کر آؤ، اللہ پر، اس کے رسول، رسول کی صفت کیا ہے؟ امی، جنہیں نہ پڑھنا آتا ہو نہ لکھنا جانتے۔ وہ کہتے کتنے گستاخ ہیں نبی کے بارے میں، کہتے ہیں کہ نبی تو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے، کتنے بے ادب ہیں۔ نبی تو سب کچھ جانتے تھے، نبی تو سارا کچھ جانتے تھے۔ دیکھیے قرآن مجید بہت خوبصورت کتاب ہے، آپ نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے۔ قرآن مجید کی سورۃ العنکبوت 20واں پارہ، 20ویں پارے میں تشریف لے جائیں۔ سورۃ العنکبوت آیت نمبر 86۔ سورۃ العنکبوت میں آیت نمبر ایک اور بھی ہے، عنکبوت، سورۃ العنکبوت میں آیت نمبر 48۔ وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون۔ اس سے پہلے تو آپ کوئی کتاب پڑھتے ہی نہ تھے۔ دیکھو، وما كنت تتلو من قبله من کتاب، اس سے پہلے تو آپ کوئی کتاب پڑھتے ہی نہیں تھی، اس لیے کہ پڑھنا آتا ہی نہیں تھا۔ اگر اب کوئی ترجمہ کر دینا ان پڑھ، او تو گستاخوں کا باپ ہے، کافر ہو جائے گا۔ امی کا ترجمہ یہی کر رہا ہے قرآن میں کہ۔ اور مزے کی بات یہ ہے، ان کے جو ہے نا وہ بڑے، کون کیا نام ہے ان کا جی، ان کے بریلوی شہر کے جو بڑے ہیں ان کے پیر، رضا خان، کیا ہے؟ ہاں، رضا خان بریلوی، اس کا جو ترجمہ ہے وہ بھی یہی والا ہے، اس کے ترجمے بھی ان پڑھ لکھا ہے، اور موت کا ترجمہ بھی موت لکھا۔ اللہ اکبر۔ اس سے پہلے تو آپ کوئی کتاب پڑھتے ہی نہ تھے۔ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، اور نہ کسی کتاب کو اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے۔ تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، آپ لکھتے ہی نہیں تھے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے آپ کو نہ، اور یہ باطل پرست لوگ شک و شبہ کرتے ہیں، اس لیے کہ لکھنے کے لیے علم ضروری ہے۔ لکھنے کے لیے قاری صاحب پڑھائیں گے تو لکھے گا بندہ، لکھنے کے لیے علم ضروری ہے۔ اور کمال یہ آپ نے کسی سے کوئی علم حاصل نہیں کیا، کوئی علم حاصل نہیں کیا۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ پڑھنا لکھنا جانتے تو لوگ تو کہتے فلاں استاد کا شاگرد ہے، اس نے سکھا دیا سارا قرآن، اسی نے لکھا دیا ہے۔ اس لیے اللہ نے ایسا نبی بھیجا، نہ پڑھنا جانتا نہ لکھنا جانتا، کوئی یہ کہہ نہ سکے جی میرا شاگرد ہے۔ وہ ایک شخص چلا گیا تھا مسلمان ہو کر، آپ کی وحی بھی لکھتا تھا، چلا گیا اور عیسائی ہو گیا جا کر اپنے علاقے میں، اور کہا جی میں خود لکھتا تھا ساری چیزیں، میں بتاتا تھا یہ کہانی بڑھتے ہیں، بیمان ہو گیا، کافر ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ فوت ہو گیا پھر، اور اس نے نبی کی توہین کی نا، کہ نبی کو تو آتا ہی کچھ نہیں تھا، میں لکھتا تھا یہ سورۃ بقرہ ساری میں نے لکھی ہوئی ہے، ساری قرآن میں نے لکھا ہے۔
فوت ہوا نا زمین میں دفن کیا نا، رات کو زمین اٹھا کے باہر پھینک دیا، لاش ہی باہر آ گئی۔ صبح عیسائی اٹھے نا سارے، انہیں کہا اوہ یہ تو مسلمانوں کے کام ہے بھائی، انہوں نے 10 فٹ اندر اور لے گئے، گہرا کھودو۔ صبح اٹھا، بندے آئے، وہ ذہن میں تھا نا کہ رات مسلمانوں نے یہ، صبح اٹھا تو لاش پھر آئی پڑی تھی باہر۔ اللہ، انہوں نے بڑا گہرا قبر کا کنواں کھودا اور اس میں دفن کیا، تیسرے دن لاش پھر پڑی ہوئی تھی باہر۔ کیوں؟ نبی کا گستاخ، نبی کو کہتا تھا میں نے پڑھایا ہے، نبی کا تو استاد ہی کوئی نہیں ہے، استاد ہو تو پھر تو ایلیگیشن ہے، استاد سے سیکھ کر آ گیا ہے، سوال کا جواب لے آیا ہے۔ یہ قرآن دیکھو کتنی خوبصورت، العنکبوت، وما كنت تتلو من قبله من کتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون۔ دیکھیے سورۃ ہود 12واں پارہ، آیت نمبر ہے 49۔ تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک۔ کتنے منٹ ہو گئے؟ نہیں ملا، بس یہی آیت پڑھ لیتے۔ تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک ما کنت تعلمها انت ولا قومک من قبل هذا فاصبر ان العاقبۃ للمتقین۔ یہ خبریں غیب کی خبروں میں سے جن کے وحی ہم آپ کی طرف کرتے ہیں، انہیں اس سے پہلے نہ آپ جانتے تھے نہ آپ کی قوم جانتی تھی۔ دیکھو، ما کنت تعلمها انت ولا قومک، نہ آپ کو پتا تھا نہ آپ کی قوم کو پتا تھا، یہ کہتے ہیں سارا کچھ ہی پتا تھا۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ما کنت تعلمها انت، آپ سے مخاطب ہے اللہ تعالی، اور ولا قومک، تیری قوم بھی نہیں جانتی تھی، تیری قوم بھی نہیں، طلع ادھر متوجہ، تیری قوم بھی نہیں جانتی تھی، اس سے پہلے پتہ ہی نہیں تھا، ہم نے خبر دی، یہ غیب کی خبر ہے، ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ نوح علیہ السلام کے ساتھ قوم نے یہ سلوک کیا، ہود علیہ السلام کے ساتھ یہ کیا، اور فلاں ساری خبریں، آپ کو کوئی خبر نہیں تھی، اور لوگ باتیں کرتے ہیں آپ پر، آپ کو کچھ سے کچھ کہتے ہیں، تو آپ فصبر، صبر کرو۔ سب سے بڑی بہادری کیا ہے؟ فصبر، صبر کرو، صبر کرو۔ جو قوم آپ کی تکذیب کر رہی ہے، آپ کو تکلیفیں پہنچا رہی ہیں، صبر، ہم آپ کے مددگار ہیں، اللہ نعم المولا و نعم النصیر، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اور آخرت جو ہے، حسن انجام جو ہے اہل ایمان کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے۔ کامیاب کون ہوگا؟ جنت میں کون جائیں گے؟ یہ قرآن پڑھنے والے، یہ قرآن پڑھانے والے، یہ سبحان اللہ و بحمدہ۔ اس میں بڑی بشارت ہے پرہیزگاروں کے لیے، بہت بڑی خوش خبری ہے کہ اللہ تعالیٰ انجام کے لحاظ سے ان کو کامیابی نصیب فرمائے گا۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے، اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا، قرآن ہے یہ، وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، یقیناً ہم اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی مدد کریں گے دنیا کی زندگی میں بھی، اور آخرت اس دن بھی جب گواہی دینے والے کھڑے ہوں گے، اس دن بھی اللہ کہے گا چلو کلمہ توحید پڑھنے والے وہ جنت جاؤ، جاؤ جلدی جلدی۔ سبحان اللہ، اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیا میں بھی کہتے ہیں ہماری تو بات سنتا ہی نہیں اللہ، ہماری تو مدد کرتا ہی نہیں، ہم تو جب سے غریب ہی غریب ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں پیسے ملیں گے تو پھر اللہ میں سن رہا ہے، ٹارگٹ کیا ہے؟ امیر ہوں گے تو واقعتاً پھر اللہ کے ساتھ دوستی ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ کل انشاءاللہ باقی پڑھیں گے، صلی اللہ علیہ النبی، اسی ہود سے شروع کریں گے۔